بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جو میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں اس کی دوسری جلد تفسیر کرمانی اور سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 177 کی تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ہر ایک کے کان میں، ہر ایک کے انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اسلام نہیں پہنچا، رحمان کا کلام نہیں پہنچا۔ بعض کہتے ہیں جی کہ اللہ کا جو قرآن ہے، کلام ہے، یہ کلام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مخلوق ہے۔ معاذ اللہ، ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، خلقت نہیں ہے۔ جو مخلوق کہے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر دوستو، اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ 177 بقرہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کی تلاوت فرمائی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں تک کہ اس آیات مبارکہ کی جب تلاوت کر چکے، تلاوت سے فارغ ہو گئے، پھر انہوں نے سوال کیا، پھر آپ نے اس آیات مبارکہ کو تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب تو کوئی نیک کام کرے تو اس کو تیرا دل پسند کرے، یعنی کہے کہ تیرا دل کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ نیکی ہے۔ اور جب تو کوئی برا کام کرے، برائی کرے، تو تیرا دل اس کو یہ ناپسند کرے، یہ کہے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ یہ تمہارا جو دماغ ہے یہ ایک مفتی ہے، یہ خود جو آپ غلط کام کرتے ہیں وہ بتاتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں۔ جب آپ اس کو اچھا نیکی کرتے ہیں تو تیرا دماغ کہتا ہے ہاں آپ نیکی کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ ہر انسان کا دل مفتی ہے، یعنی سوچنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، فتویٰ دینے والا ہے، بری اور نیکی کو پہچان کرنے والا ہے، پہچاننے والا ہے۔ اگر تو غلطی کرے گا یا نیکی کرے گا تو خود تجھے محسوس ہو جائے گا۔ حضرت ابن اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اپنی کتاب میں لکھا ہے، عبد بن حمید اور ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ وہی حدیث، وہی روایت جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آپ وہی حدیث رپیٹ کرتے ہیں، دوبارہ دہراتے ہیں، اور اس آدمی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا کہ ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی آیات مبارکہ پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیات مبارکہ پڑھی، یہاں تک کہ اس کی تلاوت سے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے آپ سے نیکی کے متعلق، نیکی کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اصحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بھی اسی طرح جو ہے اس آدمی کو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایسا ہی سوال کیا جیسے تو نے مجھ سے سوال کیا، تو آپ نے اس پر یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا۔ تو میرے دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ وہ فرماتے ہیں، تلاوت فرمایا اور کہا کہ
جس طرح تو راضی نہیں ہوا وہ بھی شخص اسی طرح راضی نہیں ہوا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا قریب ہو جا، وہ قریب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور اس کے ثواب کی امید وہ رکھتا ہے اور امید رکھتے ہوئے، اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو برائی اسے پریشان کرتی ہے اور وہ اس کی سزا سے ڈرتا ہے۔ یہ حدیث ایک تھی، لیکن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، پھر دوسرا نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو آپ نے وہی حدیث جو ہے دوبارہ ان کو بھی سنا دی کہ انسان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ برائی بھی سمجھتا ہے اور اچھائی بھی سمجھتا ہے۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں لکھے، وہ میرے پاس موجود ہے، عربی کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، یعنی یہود جو ہے یہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی جو ہے وہ مشرق کی طرف۔ میں آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، یہودی جتنے ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں اور نصارہ یعنی عیسائی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق لیسل 170 لیسل بیران تولوا وجوہکم جو ہے آیات مبارکہ نازل ہوئی، اس میں مشرق اور مغرب کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرق میں نماز پڑھتے ہو مشرق کی طرف منہ کر کے یا مغرب، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں لکھی ہے، یہ بات جو میں حدیث عرض کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس کی، تو ابی بن حاتم نے بھی لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نماز کے متعلق ہے، پھر فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے تم نماز پڑھو اور تم کو علم نہ ہو، اور یہ اس وقت فرمایا جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر آ گئے تھے، اور فرائض اور حدود یعنی احکام، حدود جہاں بھی ہو، حد حدود، حد ہے، حد کی جمع حدود ہے، اس کا معنی احکام ہے، حکم کی جمع احکام ہے۔ احکام نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرائض پر عمل کرنے کا حکم فرمایا کہ تم فرض پر عمل کرو۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیات مبارکہ لیس البر ان تولوا وجوہکم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی نماز کے متعلق۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہی نیکی نہیں، بلکہ نیکی وہ اللہ کی اطاعت ہے جو انسان کے دل میں ثابت ہوتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم کے بارے میں ہم ذکر جو ہے کیا گیا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی کے متعلق سوال کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر ان تولوا وجوہکم کی تفسیر کر رہا ہوں اور روایات حدیث پاک سے روشن عرض کرا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو آدمی کو بلایا، یعنی کہ اس نے سوال کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، آپ نے اس آدمی کو بلایا اور اس پر یہ آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے تلاوت فرمائی۔ اس آدمی نے فرائض کو قبول کیا، جب گواہی دی تو اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول کا اقرار کیا، پھر اسی حالت پر اس کی موت آئی، وصال فرما گیا، تو اس کے لیے خیر کی امید کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہود مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، یعنی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر جو ہے دوسری پارٹی جو دوسرے لوگ ہیں یہود کے علاوہ نصارہ کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ہے مشرق کی طرف۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان جب لائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہوگی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، فرماتے کہ یہودی
مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی، نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم جو ہے آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ابو عبید نے فضائل میں لکھا ہے، اور سولبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون کی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ پڑھا۔ امام وکیع ابن ابی شیبہ ابن منظر نے ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے اس آیات مبارکہ پر عمل کیا تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا، یعنی یہ آیات مبارکہ جو میں جس کی تفسیر کر رہا ہوں لیس البر ان تولوا وجوہکم کی۔ عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر یعنی نیکی صرف مغرب اور مشرق کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ نیکی اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت ہے جو دلوں میں ثابت ہو جائے۔ یہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو فرمایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں فرمایا جا رہا۔ یہودی جو ہے وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جو ہے نصارہ عیسائی وہ مشرق کی طرف، ان کو فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مصحف میں عامش رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ ہماری قرات میں لفظ جو ہے لیس البر ان تولوا جو ہے کی بجائے لفظ ایت ولا تحسبن، تو یہ تو قرات ہے جس کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ بقیہ اسی آیات مبارکہ کی تفسیرات کروں گا روایات سے، حدیث پاک سے، سورۃ بقرہ کی 177۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دعا کرو کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، وہ میں مکمل کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔